بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک دفعہ پھر سے اپنے سامعین کرام کو خوش آمدید کہتا ہوں حکم اذاں ویڈیو ڈاکٹر حسین صاحب کے ساتھ۔ میرا آج کا ڈاکٹر صاحب سے سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب، ہم صحافت کی دنیا میں ایک سینئر صحافی ہماری قابل احترام جناب جاوید چوہدری صاحب کی ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے، جس ویڈیو کا مختصر نیریٹو یہ ہے کہ وہ سوائے ڈپریشن کے اور وہ ویڈیو کچھ نہیں تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اتنی ہی ڈپریسڈ حالت ہے ملک کی، یا اس سے کوئی تھوڑی سی مختلف بھی صورتحال ہے اس ملک کی اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان صاحب، جناب جاوید چوہدری صاحب میرے انتہائی واجب الاحترام دوست ہیں، اور مجھ سے بھی بہت سے نوجوانوں نے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے یہی بات پوچھی ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ جاوید چوہدری صاحب تو اس بات کے لیے بڑے معروف تھے کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ ایسے واقعات کا ذکر کرتے ہیں اور ایسے کالم لکھتے ہیں کہ جن میں نا امیدی کا نہیں امید کا میسج ہوتا ہے، جن میں تاریکی کا نہیں روشنی کا میسج ہوتا ہے، جن میں شب کا نہیں جو ہے صبح منور کا جو میسج ہوتا ہے۔ لیکن واقعی اس ویڈیو کو میں نے 2 بار سنا، بڑے غور سے سنا۔ اس سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آنے والے کسی طوفان کا رونا رو کر نا خدا نے مجھے ساحل پہ ڈبونا چاہا۔ تو میں نے اس کو، ان کی انفارمیشن کو یا ان کے خدشے کو وہ چیک کرنے کے لیے ملک کے اندر اور ملک سے باہر بہت سے ایکسپرٹ سے رابطہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہرگز ایسی ڈپریسنگ صورتحال نہیں ہے۔ البتہ اہل پاکستان کے لیے ہر کسی کا جو پاکستان سے محبت رکھتا ہے، وہ چائنا ہو، وہ WHO ہو، وہ اوورسیز پاکستانی ہو، ان کا میسج یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں، تھوڑا سا اور کڑوا گھونٹ بھر لیں، لیکن یہ کہ مکمل لاک ڈاؤن اور زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ کریں تو انشاءاللہ اس وبا سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو 2 ایسی چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ جنہیں معلوم کر کے مجھے یہ محسوس ہوا کہ جیسے اندھیری رات ہو، ہر طرف جو ہے گھنگھور گھٹا چھائی ہو، بجلی چمک رہی ہو، کڑک رہی ہو، ایسے میں اچانک بادل چھٹ جائیں اور ایک چاند آپ کو نظر آئے۔ یعنی سجاد صاحب ایک ہمارے دوست سعودی عرب میں، ان کے بارے میں مجھے محسوس ہوا کہ انہوں نے اپنا سب کچھ لگا کر گجرانوالہ کے تھوڑا سا اس سے باہر ایک جو ہے 1.5 ایکڑ رقبے پر ایک بہترین جو ہے آرفن ہاؤس بنایا۔ میں اسے آرفن ہاؤس نہیں کہوں گا، میں اسے بورڈنگ سکول کہوں گا، کیونکہ بہترین سکول بھی ہے اور جو بڑی شاندار قسم کی جو بورڈنگ اسکولوں میں سہولتیں ہوتی ہیں وہ ان کی بورڈنگ میں بھی ہیں، اور وہاں پر 6 سے 12 سال کے بچے ہیں۔ جب ان سے کوئی جو ہے نیا جو ہے تعارف کرنے والا پوچھتا ہے کہ سجاد صاحب آپ کے کتنے بچے ہیں، تو وہ خوشی سے ان کا چہرہ دمک جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرا اپنا تو اس طرح سے کوئی بیٹا نہیں یا کوئی بچہ نہیں، لیکن یہ سامنے جو آپ کو جو ہے 100 سے زیادہ بچے نظر آ رہے ہیں، یہ سب میرے بیٹے ہیں، اور وہ مجھے ابا جی کہتے ہیں، جسے سن کر جو ہے وہ مجھے بے حد خوشی ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی دوسری جو انتہائی خوشی کی بات ہے کہ اتنا اس ملک میں جو ہے وہ خیر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میرے ایک کزن نے مجھے خطیر رقم دی اور اس نے یہ کہا کہ یہ رقم تم نے جو ہے ضرورت مندوں میں بانٹنی ہے، بس اس کی 2 شرائط ہے۔ میں نے کہا جی کیا شرائط ہے؟ تو وہ میرے کزن نے کہا کہ ایک شرط تو یہ ہے کہ پہلے خیش بعد درویش، کہ اپنے قرابت داروں کو، قریبی لوگوں کو آپ نے جو ہے وہ اس طرح سے پیسے دینے ہیں کہ ان کو یہ معلوم نہ ہو کہ کس نے یہ رقم ان کے پاس بھیجی ہے، اور آپ نے بھی انتہائی خاموشی اور رازداری کے ساتھ وہ پیسے ان تک پہنچانے ہیں۔ میں بالکل اسی طرح کر رہا ہوں، اور جب بھی یہ میں فرض انجام دیتا ہوں سلمان صاحب، یقین کیجئے مجھے انتہائی خوشی ہوتی ہے۔ اس طرح کی جو ہے پاکستان میں روشن
مثالیں اور روشن تصویریں موجود ہیں، تو ان کی موجودگی میں سمجھتا ہوں نہ کوئی ڈپریشن کی بات ہے، نہ کوئی مایوسی کی بات ہے. مجھے تو ہر طرف امید ہی امید نظر آ رہی ہے. مجھے تو تاریکی نہیں روشنی نظر آ رہی ہے. مجھے تو سیاہ شب نہیں صبح منور نظر آ رہی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میری تمام سامعین کرام سے ریکویسٹ ہے، اسٹے ہوم، اسٹے سیف. اللہ آپ کو خوش رکھے اور آباد رکھے. بہت شکریہ.